آپ ایسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ. نہیں مجھے آپ کی آواز اتنی آہستہ کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ شاید میں پہاڑی علاقے کے سفر کرتا ہوں. یہ جو خطہ ہے اس طرف آنا جانا میرا کم ہے، لیکن اب خیر کافی چکر لگ رہے ہیں. زیادہ میرے اسفار جو ہیں یہ کلر کہار، جیلم، چکوال یہ علاقے زیادہ ہیں. تو جب بندہ پہاڑوں سے نیچے آئے تو پھر آواز کم سنائی دیتی ہے، اس لیے اس معیار پہ بولیں کم از کم آپ کا سبحان اللہ کی آواز اس معیار پہ آئی. میں 2-4 آیتیں پڑھ لوں تاکہ مقصد آنے کا پورا ہو جائے. جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے ویر ہو کبھی بندہ مومن نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی سے ویر ہو میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوتا. حضرت عمر کا گستاخ ہو میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوتا. ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، میلاد والا نبی راضی ہو جائے. خیر چلو کبھی آیتوں سے عابیت پہ بات کریں گے. آئیے یہ بشریت والی آیت ہے. بس اس کے 1 2 3 4 لفظ پڑھیں گے. بالعموم یہ ہوتا ہے 2 لفظوں میں ہی وقت گزر جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 4 لفظوں کا ترجمہ کر کے چلا جاؤں. بھائی پہلا لفظ ہے کل، کیونکہ یہ والی آیت پڑھ کے ایک طبقہ ہے جو اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی وہ بشر ہیں. ہم بھی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، وہ بھی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے. ہماری بیوی بچے ان کے بھی بیوی بچے، ہم بھی سفر کرتے وہ بھی سفر کرتے. جو ہم وہ بس فرق یہ ہے یوحا الیہ، ان پہ وحی آتی ہے ہم پہ وحی نہیں آتی. باقی جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. کبیر والا والوں ایک جماعت ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بھئی ہماری طرح وہ بشر ہیں، ہم ان کی طرح بشر ہیں. ہے نا؟ چپ بیٹھے ہوئے نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، فقیر محقق ہے اور تحقیق میں رہنا یہی میری زندگی ہے. محقق غیر جانبدار ہوتا ہے. کسی کی دل شکنی کرنا میرا مقصد ہی نہیں ہوتا کبھی بھی، لیکن قرآن کا پیغام پہنچانا اپنی آئینی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آپ جو ہیں وہی رہو. دیکھیں آپ دیوبندی ہیں دیوبندی رہو، آپ وہابی ہیں وہابی رہو، آپ شیعہ ہیں شیعہ رہو، آپ سنی ہیں ضرور سنی رہو. رہو قرآن کو سانجا ہے، جو قرآن پیغام دے وہ تو ماننا ہے. آئیے کچھ بندے یہ آیت پڑھ کے نبی کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں. آج آپ کے سامنے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی آپ کا نوکر یہی آیت پڑھے گا. ابھی اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا. ہم بشر اور ہیں، مصطفیٰ بشر اور ہیں. بھئی ابھی اس آیت کو ہم پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں. خطاب لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم ذرا وقت سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. بس 20-22-25 منٹ کا خطاب ہے. آپ ذرا فون توجہ سے لیجئے گا. یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام رسید ضرور کیجئے گا. لو جی پہلا لفظ ہے کل. کل کا معنی دیوبندیوں نے کیا کہہ دے. کیا معنی کیا؟ کہہ دے. اہل حدیث حضرات نے اس کا معنی کیا کہہ دے. میری گاڑی میں پڑھا ہوا ہے تفسیر آثر البیان، دیوبند کا ترجمہ تفسیر ہے، اس میں بھی معنی یہی ہے کہہ دے. کل معنی کہہ دے. کسی نے کیا بتا دے، کسی نے کیا کہہ دے. لیکن سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ جبہ ادب پہن کے کل کا معنی کیا. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب فرما دے سبحان اللہ. میں کبیر والا والے بندے سوئے ہو گئے ہیں، میں نے اس لیے میں 20-22 خطاب کروں گا. دیکھیں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں. نہیں ایسے نہ کرو. جو سنی بیٹھا ہوا ہے ایمانداری سے کہو سبحان اللہ. نہیں ابھی بھی آپ کی سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اگر یوں بولو گے تو پھر وقت بڑھتا بھی جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا کل کا معنی کیا فرما دے. اچھا اب مجھے آپ جواب دیں گے. میں نے عرض کیا آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا. اسی بشر ہو رہا مصطفیٰ بشر ہو رہے سبحان اللہ. مجھے پڑھنے کو دے. اچھا بھئی کل کا معنی کیا جاتا ہے فرما دے. کبیر والا بن والا ہو کون کسے کہہ رہا ہے فرما؟
اللہ کسے؟ نبی سے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے. تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ تیرے ساتھ تیری گھر والی بات کرنے میں راضی نہیں, مصطفیٰ سے اللہ باتیں کر رہا ہے. بھائی کل سمجھ آ رہا ہے؟ کبیر والا والوں میں سادے لفظوں میں سمجھاؤں گا تاکہ بات کی سمجھ آئی. یہاں پہ تو کل بتا رہا ہے, تو اور ہے, مصطفیٰ اور ہے. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. یہ 6666 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ سے بات کی ہے. نہیں ٹھہر جاؤ, مجھے سورہ نساء کو پڑھ لیں. رک جاؤ, رک کے سننا. 4 نمبر سورہ ہے, 60+ آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن, کبھی قرآن پہ فکر تو کرو. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اس میں اختلاف نہیں, وجہ یہ ہے کسی بندے کا کلام نہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے. بھائی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. آپ کی زبانوں پہ اللہ کا نام بڑی آہستہ آ رہا ہے. میلاد والا نبی اسی لیے آیا ہے کہ بندوں کی زبانوں پہ اللہ اللہ آ جائے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. ابھی بھی آواز کم ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کبیر والا کے باشعور غیور سنی جوانوں, کلام محتاج زبان ہوتا ہے. کلام محتاج زبان ہوتا ہے. زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا. اللہ تیری تو زبان ہی نہیں, تو پھر یہ کلام کیسے کیا؟ اللہ فرمائے سورہ نجم نہیں پڑھی, 53 نمبر سورہ ہے, 3-4 آیت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ تو جاگ رہے ہیں, خطاب تو لمبا کرنا پڑے گا مجھے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سو گئے ہیں, میری طرح لمبے سفر کر کے تھک گئے ہیں. اب جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہہ لو سبحان اللہ. ایک کبیر والا والے جوان اگر سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو خطاب ہوتا رہے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں گے. اچھا جی, کل بتا رہا ہے ہم اور ہیں وہ اور ہیں. سبحان اللہ. ہم اور ہیں وہ, یہ سارا کلام کل ہی سے تو آیا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اچھا اگر آپ تھکے نہیں تو اس کلام پہ سورہ رعد سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. 13 نمبر آیت ہے, 31 نمبر سورہ ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ سبحان اللہ. نہیں میں نہیں پڑھ رہا, چھوڑ دیا. سبحان اللہ. نہیں, جہاں پہ آپ کے سبحان اللہ کی معیار نیچے آ گئی وہاں پر ختم ہو جائے گی بات. اب چھوڑ دیا, بار بار موقع نہیں ملنے والا. سبحان اللہ. اب بس اس طرح رکھیں گے تو بات آگے چلتی رہے گی. لو سنیے گا, میرے سامنے سورہ رعد آ رہی ہے. مولا یہ قرآن تیرا کلام ہے, مصطفیٰ پہ آیا ہے کل کے ذریعے, تو مولا یہ کلام کیسا ہے؟ رک جاؤ, سورہ رعد میرے سامنے آئی, 13 نمبر سورہ, 31 نمبر آئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان قرآن, اگر یہ قرآن سجرت بہ الجبال, اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے, پہاڑ چل پڑتے. میں نے یہ ترجمہ کیا ہے, یہ ترجمے کے لیے مجھے اٹھنا پڑا ہے. معنی یہی ہے سجرات, اگر ہم اسے پہاڑوں پہ رکھتے سبحان اللہ چل پڑتے. شاباش, پہاڑ چل پڑتے. رکنا, آیت ختم نہیں ہوئی, آگے اللہ فرماتا ہے او کنتیت بہ الارض, اگر یہ قرآن ہم زمین پہ رکھتے زمین پھٹ جاتی. ہاں بھائی, زمین پھٹ جاتی. نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں, زمین پھٹ جاتی, پہاڑ چل پڑتے, زمین پھٹ جاتی. آیت نہیں ختم ہوئی, آگے اللہ فرماتا ہے او کنتیت بہ الارض او کلم بہ الموتى, اگر یہ قرآن ہم مردے پہ رکھتے مردہ باتیں کرتا. بھائی مردہ, اس کا مطلب ہے کبیر والا والوں بڑا جلالی کلام ہے, بڑا ہیبت والا کلام ہے, بڑا جلال والا کلام ہے. مولا تو پھر جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکے تو مولا پھر یہ کلام کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرمائے نزل بروح الامین علی قلبک, جسے پہاڑ نہیں نہ اٹھا سکے یہ محمد کے دل پہ رکھا. سبحان اللہ. آپ کہو گے تو ہم آگے پڑھیں گے نا. سبحان اللہ. بھئی ایسے کیسے پڑھ دیں گے, آپ چھوٹ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ.
نہیں, یہ قرآن کل کے ذریعے مصطفیٰ کی زبان سے آیا. اچھا اگر آپ تھکے نہیں اور اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اور اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہے تو مجھے کل سے ایک آیت اور یاد آ رہی ہے. سورہ تغابن کی آیت ہے, 64 نمبر سورہ ہے, 8 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ سنیے گا, اللہ فرمایا سنو فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ, اور اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن تو نور نکلا, قرآن تو نور نکلا, قرآن تو نور ہے, قرآن تو نور ہے, قرآن نور ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے قرآن نور ہے, نہیں قرآن نور نہیں. کوئی مولوی انکار کرے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑا ہو کے کہے قرآن نور نہیں, نہیں کہے. سادات بیٹھے ہیں, سنی جوان علماء تشریف فرما ہے, مجاہد علماء ہے, ہم اپنی جانیں مارنے کے لیے تیار ہیں نبی کی عزت کے لیے. کوئی مولوی کھڑا ہو مجمع میں اور کہے قرآن نور نہیں, کہے تو صحیح قرآن نور نہیں. ماننا پڑے گا قرآن نور ہے. مان گئے, مان گئے, چپ بیٹھے ہیں, مان گئے, مان گئے. تو پھر مولوی سن, اسے نور ماننے والے, اس کے آنے سے وہ نہیں آئے, ان کے آنے سے یہ آیا. قرآن نور ہے, آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن نور ہے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں, آپ چپ بیٹھے ہیں, قرآن نور ہے. نہیں, آپ کی آواز ابھی بھی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. قرآن نور ہے, ابھی بھی چپ ہے, قرآن نور ہے. کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہے نہیں نور, نور ہے, تو پھر سن مولانا سنو, یہ نور ہے, وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. نہیں, آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے دور پہ جانا پڑا, حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال تو یہ ہے, میلاد والا نبی مکے بیٹھا ہوا ہے, یہ نور پیچھے مکے پہنچا ہے. میلاد والا نبی مدینے بیٹھا ہوا ہے, یہ نور پیچھے مدینے پہنچا ہے. میلاد والا نبی غاروں میں ہے, یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا ہے. میلاد والا نبی یاروں میں ہے, یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا ہے. کبیر والا والوں جوانوں سنیوں گھر بیٹھ کے سوچنا, جو پیچھے پیچھے جبریل لے کے آتا رہا, اگر یہ نور ہے, جو پیچھے پیچھے آتا رہا, اگر یہ نور ہے, تو جس کے پیچھے آتا رہا. آپ کہو میں آگے قرآن پڑھوں. بھائی اگر یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا تو آگے قرآن سننے کا ارادہ ہے. ایسے کیسے پڑھوں گا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ یار کل بتا رہا ہے ہم اور ہیں. بھائی ابھی میں کل پڑھ رہا ہوں, کل تو بندے نا پتہ لگ جاتا ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بندے کا نہیں پتہ لگتا جب تک جنازہ ہوتا ہو, کل تو دے پتہ لگتا ہے بندہ کی ہے. اور سنی سبحان اللہ پہ کہہ رہا رکھوانو, یہ کل بتا رہا ہے ہم اور ہیں, سبحان اللہ, ہم بشر اور ہیں, نبی بشر اور ہے. اچھا جی, ابھی تک میں نے کل کا ترجمہ کیا ہے اور 20 منٹ گزر گئے ہیں. 40 منٹ پہ خطاب شروع ہوا ہے, پورا 1 بج گیا, 20 منٹ ہو گئے. آپ کہو آگے پڑھیں. اگلا لفظ ہے شاہ جی انما, اگلا لفظ ہے انما. کیا ہے انما؟ آپ جو بیٹھے ہوئے آپ میرے سینے میں اگلا لفظ بولو کیا ہے انما. نہیں میں نہیں آگے چلنے والا جب تک آپ کی زبان پہ قرآن نہیں آئے گا. بولو اگلا لفظ کیا ہے انما. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ what is انما, انما کیا ہے؟ مجھے ایک بال پوائنٹ ملتی ہے, مارکر پنسل بال پوائنٹ مجھے عطا فرمائیں. جی بسم اللہ. یہ کیا بات ہے آپ کی, تو آپ نے تو کاغذ بھی مہیا کر دیا. لو جی انما سمجھیے گا. ان قرآن when we say انما, قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific circle is created, ایک دائرہ بنتا ہے. دائرہ جب بھی انما آ جائے ایک دائرہ بنتا ہے. The inside of the circle, these are the peoples concerning with انما.
while the outside of the circle these people have not concerned with innama. نہیں مشکل ہو گیا, ٹھہر جو مشکل ہو گیا. نہیں ٹھہرو آسان کرتا ہوں, انما سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھہرو. ان قرآن when we say انما, قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific boundary line is created. ایک boundary line بنتی ہے. The inside of the boundary, these are the people of innama, while the outside of the boundary, these people cannot cross the boundary of innama. نہیں ٹھہرو جی, اے پڑھو, نہیں ٹھہر جو, اے مشکل تا نہیں ہوگی, یہ ٹھہر جو, نہیں میں آسان کرنا, میرے ورگے سادے بندے بیٹھے رہے, ٹھہرو میں آسان کرنا. قرآن جدوں بھی انما آ جائے, انما اس گل دی دلیل ہے, جدی گل انما تو بعد ہون لگی نا اوتے ورگا کوئی نہیں. نہیں ہون اس کو آسان ترجمہ میرے کو کوئی نہیں ہے, یہ سب کو آسان ترجمہ ہے. جتھے بھی انما آ جائے, اب علماء جانتے ہیں کلمہ حسر ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا, وہ بڑی لمبی کہانی ہے, میں سادی باتیں کرتا ہوں. قرآن جدو انما آ جائے, انما اس گل دی دلیل ہے جدی گل ہون لگی